الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات چل رہی تھی دشمنوں سے بچنے کی. شیطان بھی دشمن ہے، یہود و نصارہ، مشرک و کافر بھی دشمن ہے. سب سے بچنے کی بے حد ضرورت ہے. دشمن کی دشمنی کو ہم سمجھیں گے تب ان سے بچنا آسان ہوگا. چنانچہ یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کی گئی خاص طور پر اسلام دشمنوں کی مشابہت اختیار نہ کی جائے. چنانچہ اس سلسلے کی روایت من تشبہ بقوم فہو منہم پیش کی گئی، جس میں یہ بات صاف لفظوں میں بتلائی گئی کہ جو شخص کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی لوگوں میں سے شمار کیا جائے گا. چنانچہ بات یہاں تک آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی کہ لوگ آج اپنے سر پر بال رکھنے میں جو طریقہ اپنا رہے ہیں نہ اسلام میں اس کی اجازت ہے، نہ وہ دیکھنے میں کسی بھی طرح سے اچھا لگتا ہے. ہماری نوجوان نسل خاص طور پر اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، ان کے سروں پر جو بال جس طریقے سے رکھے گئے ہیں، یہ طریقہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک معصوم بچے کو لایا گیا. پیغمبر کی نظر اس بچے پر پڑی تو دیکھا کہ دونوں طرف سے بال کم ہیں. کنپٹی سے اوپر داہنی اور بائیں جانب بال کم ہیں اور سر کے بیچ میں بال زائد ہیں. تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کے بال کے طریقے کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ یا تو اس کے سر پر پورے بال کو ایک سا رکھو، لیول ایک ہو، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جانب ایک ہی مساوی انداز میں بال ہو، اور اگر بال نکالنا ہے تو پورے طور سے اس کے سر سے بال نکال دو، جس کو منڈوانا کہتے ہیں، حلق کہتے ہیں.
تو گویا کہ پیغمبر نے آج سے بہت پہلے اس طریقے کو منع فرمایا، اور آج ہمارے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ آج اس طریقے کو اپنانے والے دوسری قوم کے لوگ ہیں، اور ہماری نوجوان نسل دوسری قوم کی مشابہت اختیار کر رہی۔ چنانچہ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہمارے نوجوان اپنے سر پر جو بال کے رکھنے کا طریقہ اپنا رہے ہیں عجیب و غریب انداز سے، اب جب سر پر اس طرح سے بال بنوایا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ لوگوں کو دکھلائیں، لوگ اس کے بال کے طریقے کو، ہیئر اسٹائل کو دیکھیں، تعریف کریں، واہ واہ کریں۔ اس کے لیے اب اس کو ایک اور کام کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ کام ہے اپنے سر کو ہمیشہ کھلا رکھو۔ اگر آدمی اپنے سر پر کسی نئے فیشن کے بال بنوا رکھا ہے اور وہ سر بھر کر ٹوپی پہن لے گا تو لوگ کیسے دیکھیں گے؟ لوگوں کو نظر کیسے آئے گا؟ اس لیے جس نے بھی اپنے سر پر بال اس طریقے سے جو اسلام سے ہٹ کر طریقہ ہے بنوایا ہے، اب وہ مجبور ہو رہا ہے اپنے سر کو کھلا رکھنے پر، وہ ٹوپی پہننا گوارا نہیں کرے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان، ان کے سر پر ٹوپیاں غائب ہیں، اور وہ شادی خانوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بازاروں میں، سڑکوں میں، گھروں میں، ہر جگہ اپنے سر کو کھلا رکھ کر گھومتے پھرتے ہیں، یہاں تک کہ جب دربار خداوندی میں آتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال کے گھر آتے ہیں، مسجد آتے ہیں، تو بہت سارے نوجوانوں کو بار بار دیکھنے کا موقع ہوا کہ اپنے سر پر ٹوپی نہیں رکھی۔ خاص طور پر نمازوں کے اوقات میں تو لوگ کچھ نہ کچھ احتیاط کر لیتے ہیں، لیکن نکاح کے موقع پر، نکاح کی محفل میں جب لوگ شرکت کرتے ہیں تو بار بار یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، اپنے سروں کو ٹوپیوں سے ڈھانکو، اپنے سروں کو کھلا نہ رکھو۔ ٹوپی نہ پہننے کی ایک بنیادی وجہ اپنے سر کے بال کو دکھانا ہے، طریقے کو دکھانا ہے، اور کچھ لوگ اپنے سر پہ ٹوپی ویسے ہی نہیں رکھتے، مسجد آتے ہیں تو پہنتے ہیں اور مسجد سے نکلتے ہیں تو نکال لیتے ہیں۔ میں نے سورہ اعراف کی ایک لمبی آیت آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری انسانیت سے مخاطب ہو کر فرمایا، خاص طور پر ایمان والوں سے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے انسانوں، یا بنی آدم، آدم کی اولاد انسان، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ای عند کل وقت صلاۃ، فرمایا جب بھی مسجد میں آؤ، نماز کے لیے آؤ، کسی بھی غرض سے آؤ، اپنے زیب و زینت کے ساتھ آؤ، زیب و زینت کے ساتھ آؤ، بن سنور کر آؤ۔ اس سے پہلے والا جو رکوع ہے اس میں اللہ نے یہ فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم
سوآتکم بریشا ذالک ولباس التقوی ذالک خیر۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے دنیا میں لباس پوشاک کو اتارا ہے دو مقصد کے خاطر۔ یواری سوآتکم، اس لباس سے تم اپنے جسم کو ڈھانکو، اپنی سطر چھپاؤ، وریشا، اور تمہاری زینت کے لیے آرائش، آسائش، زیبائش، اس کے مختلف درجے ہیں۔ آدمی لباس پہنتا ہے تو اس کے الگ الگ درجے ہیں۔ لباس اس لیے پہن رہا ہے تاکہ میں اچھا رہوں، لباس اس لیے پہن رہا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ میرا کپڑا کیسا ہے، لباس کیسا ہے۔ فرق ہے۔ لباس اس لیے پہن رہے ہیں کہ بھئی مجھے راحت ملے، مجھے سکون ہو، میں اچھا لگوں، اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اچھے کپڑے پہنوں۔ ایک مقصد یہ ہے جو مطلوب ہے، مقصود ہے، پسندیدہ ہے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ اس لیے لباس پہن رہا ہے تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں کہ بھائی واہ کیا شاندار لباس۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں کمپٹیشن چلتے ہیں، تقابل ہوتا ہے کہ بھئی تمہارا لباس ایسا ہے تو میرا لباس دیکھو ایسا ہے، میرا اتنا قیمتی لباس ہے، میں نے اس کو یہاں سے خریدا ہے، میں نے اس کو وہاں سے خریدا ہے۔ مرد حضرات، ان کے لباس میں بھی کبھی کبھی تقابل ہوتا ہے کہ بھئی خاص طور پر نوجوانوں کے لباس پر جب نظر پڑتی ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ برا لگے تو معاف کیجیے گا، یہاں اب ہم اپنی مجلس میں بھی دیکھ سکتے ہیں جتنی بڑی عمر کے لوگ ہیں، میں کہہ رہا ہوں تقریباً 40 ابو، 40 سے زائد والوں پر نظر ڈالیے اور بلو پر نظر ڈالیے، کتنا فرق نظر آئے گا اسی مجلس میں۔ یہ ہمارا سسٹم ہی الگ ہے، پہلوں کی بات پہلے سے ختم۔ جتنی بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لباس کو دیکھیے، بڑا خوشنما رہے گا، آستین پھول رہے گی، بھر کر لباس رہے گا، کمر سے نیچی قمیص رہے گی، سارے بٹن لگے ہوئے ہوں گے، دیکھنے میں واقعتاً لباس کے قابل ہوگا۔ ہماری نوجوان نسل کو دیکھ لیجیے، عجیب عجیب قسم کے کپڑے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے میرے دوستوں بزرگوں، دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہیں، ہم نے بار بار سنا ہوا کم و بیش 18,000 مخلوقات، ساری مخلوقات میں اور انسان میں جو فرق ہے اس کی کئی وجہ ہیں۔ اس میں سے ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے، آپ دنیا کی ساری مخلوقات کو دیکھ لیں وہ بے لباس رہے گی، اور انسان کو دیکھ لیں وہ با لباس رہے گا۔ یہ انسان کا ایک فرق ہے کہ انسان اس کی فطرت میں داخل ہے کہ اس کے اندر حیا ہوتی ہے، وہ بے لباس کبھی نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ لیجیے آج اسلام دشمن اسی فطرت انسانی سے انسان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لباس میں جو تخفیف حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بیوی ہم سب کی مائیں حضرت حوا علیہ السلام، جنت میں اللہ نے ان کو ٹھہرایا، ساری نعمتیں دی، لباس بھی تھا، اور جب اللہ کی مرضی اور مشیت سے جو واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ نے جو سسٹم بنایا تھا ابلیس لعین مردود کے ذریعے سے جو
جس چیز کے کھانے سے منع تھا اس چیز کو کھایا، تو میں اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ نے سب سے پہلے جنت میں ان کے جسم سے نکلنے والی چیز کون سی تھی؟ کیا ہوا؟ جب جس چیز سے منع کیا گیا تھا اس چیز کو ان لوگوں نے کر لیا دونوں نے، تو سب سے پہلے ان کے جسم سے ان کا لباس جنت کا اتر گیا، لیکن انہوں نے ننگا پن کو اختیار نہیں کیا، بلکہ وہاں جو درخت کے پتے تھے بڑے بڑے پتے، ان پتوں کو اپنے جسم سے لگایا اور اپنے جسم کو چھپایا۔ اور جب اللہ نے جنت سے آسمان سے زمین پر اتارا تو تاریخ کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کھانے کی فکر نہیں کیے، پینے کی فکر نہیں کیے، کسی مکان اور رہائش کی فکر نہیں کیے، سب سے پہلے جس کی فکر کی ہے وہ لباس کی فکر کی ہے، سب سے پہلے انہوں نے اپنے جسم کو چھپانے کی فکر کی ہے۔ اسی لیے مورخین نے کہا کہ کپڑے کا سب سے پہلا بانی حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اس کی سلائی کے بانی ہوئی۔ اس وقت کپڑے ویسے ہی جیسے احرام میں، حج اور عمرے میں جب جاتے ہیں احرام میں ہوتے ہیں تو یہ چادر نیچے لپیٹتے ہیں، یہ چادر اوپر ڈالتے ہیں، یہ جو ہے یہ نیچرل کپڑوں کی پہننے کا معمول تھا شروع زمانے میں۔ بعد میں جسم کی بناوٹ کے حساب سے جو سلائی کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کی ایجاد کی تھی۔ بہرحال مجھے یہ کہنا ہے، جنت میں آدم اور حوا علیہ السلام کو بے لباس کرنے والا کون تھا؟ کون تھا؟ خدا تھا؟ فرشتے تھے؟ کون تھے؟ انسان کا دشمن شیطان تھا، اور شیطان آج بھی اسی ناپاک کوشش میں لگا ہے کہ انسان کے جسم کا ایک ایک کپڑا اتارتے چلے جاؤں۔ چنانچہ اس نے بالوں کے بہانے سر سے ٹوپیاں نکالنے پر مجبور کر دیا، اور ہمارے نوجوان کپڑوں کے سلسلے میں بہت آزاد ہیں۔ میں نے خطبے کے اندر جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم مسجد آؤ تو بن سنور کر آؤ۔ ہمارا معمول کیا ہے؟ پرانی لنگی، سفید ہی چھہی اور ایک معمولی قمیص، اور آئیں گے معاف کیجیے برا لگے تو جال کی پلاسٹک والی یا لکڑے والی مختلف قسم کی جو ٹوپیاں ٹوکریوں میں ہیں اس کو تلاش کریں گے اور اس کو اٹھا کر ڈال کر آ کر بیٹھیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے اور علماء نے، فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اس آیت کی روشنی میں مسجد کو آتے ہوئے عمدہ ترین لباس پہن کر آنا چاہیے، وہ لباس جسے آدمی پہن کر کسی شادی کے موقع پر، کسی فنکشن میں، کسی میٹنگ میں، کسی اور جگہ جانا پسند نہیں کرتا، ویسا لباس پہن کر ایسے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں ہم دیکھیں شادی میں جی بن سور کر کتنے مرتبہ عورتیں تو اللہ اکبر، چلیے ان کا مسئلہ الگ ہے، مرد حضرات خاص طور پر نوجوان کتنے سورتے ہیں، کتنے سورتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح شریعت کے حدود میں رہ کر زیب و زینت مسجد کو آتے ہوئے اور گھروں میں رہتے ہوئے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔